الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور اس کا ضابطہ بتلایا. فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے تو تم پر لازم ہے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کریں. پھر اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا. پھر فرمایا کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو تمام جہان والوں پر، دنیا والوں پر ان میں سے چن لیا. ذریۃ بعضها من بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کی ذریت اولاد ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سننے والا، علم رکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے آل عمران کا ذکر کیا جو کہ اس سورت کا نام ہے. عمران دراصل حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا بھی نام عمران تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا. لیکن یہاں پر آل عمران سے مراد تمام مفسرین کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہی ہیں. لہذا اللہ نے حضرت مریم کے والد کا ذکر کیا اور ان کی آل و اولاد کے یہاں پر ذکر کیا. آل عمران کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں 3 اور انبیاء کی ذریت کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ان جہاں والوں پر چن لیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور پھر ان کے اندر روح پھونکی. پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم و فنون سے نوازا، تمام جہاں کے ناموں سے ان کو نوازا، ان کو سکھلایا. پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے مسجود ملائکہ بنایا، یعنی فرشتوں کو ان کا سجدہ کرنے کا حکم دیا. پھر اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کے اندر رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت حضرت آدم کو زمین پر اتارا. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا، جبکہ انسانوں کے اندر زمین پر کفر اور شرک عام ہو چکا تھا اور لوگ، انسان اللہ رب العالمین سے غافل ہو چکے تھے. ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا اور ایک لمبی عمر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی. اور اسی لمبی عمر میں 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی. سوائے چند لوگوں کے ان کی پوری قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا. پھر اللہ نے ان پر پانی کا عذاب بھیجا اور سوائے ایمان والوں کے تمام کفار اور مشرکین، نافرمان سرکشوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے اندر پکڑ لیا. پھر اگلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل و اولاد کو اللہ نے دنیا والوں پر فوقیت عطا فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے اندر مختلف چیزوں سے آزمایا، اور جب وہ تمام آزمائشوں کے اندر کھرے ثابت ہوئے
اللہ رب العالمین نے ان کو اور ان کی آل و اولاد کو دنیا پر، دنیا والوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ چنانچہ مختلف بادشاہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی آل و اولاد میں عطا فرمائے، مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی، اور اکثر و بیشتر نبی اور رسول اللہ نے حضرت ابراہیم کی آل و اولاد ہی سے بنائے۔ چنانچہ دنیا کے اندر جتنے نبی اور رسول آئے ان کی اکثریت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان، ان کی آل و اولاد اور ان کی ذریت سے تھی۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی اور تمام انسانوں کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور آپ کے خاندان سے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر 3 نبیوں اور ان کے آل و اولاد کا اور ساتھ میں آل عمران کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ انبیاء کی تمام اولادیں، یہ اولاد یہ آپس میں ایک دوسرے کی ذریت، آپس میں ایک دوسرے کے یہ خاندان ہیں۔ کس حیثیت سے خاندان ہے؟ ایک تو بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، یہ ایک دوسرے کی ذریت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انبیاء اور رسول آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھی ہیں، ایمانی بھائی، اسلامی بھائی، دینی بھائی بھی ہیں، لہٰذا یہ ایک دوسرے کی آپس میں ذریت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرمایا، کہا کہ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ نے کہا کہ جب عمران کی عورت نے یہ کہا اور یہ بیان کیا، یہ کہا کہ اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو آزاد کرنے کی نظر مانتی ہوں، فتقبل منی، لہٰذا تو میری اس توبہ، میری اس نظر کو تو قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اللہ نے پھر بیان فرمایا کہ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، کہ جب انہوں نے وہ ولادت ہوئی، انہوں نے اپنے حمل کو جب جنا تو کہا کہ رب انی وضعتها انثى، کہ میرے رب کہ میں نے لڑکی کو جنم دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے پیدا کیا، ولیس الذکر کالانثی، اور کہا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم کی والدہ کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ حضرت مریم جب ان کے پیٹ میں تھی تو ان کی ماں نے یہ نظر مانی تھی کہ جب میرے پیٹ سے اولاد ہوگی، لڑکا ہوگا، تو میں اس کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت گاہ کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، انہوں نے نظر مانی تھی۔ لیکن جب ولادت ہوئی تو حضرت مریم پیدا ہوئی، اور لڑکی جب پیدا ہوئی تو انہوں نے آس، امید اور حسرت کے مارے یہ کہا کہ رب العالمین، میں نے تو نظر مانی تھی کہ اگر لڑکا ہوگا تو میں تیری عبادت خانے کے لیے، تیری عبادت گاہ کے لیے، تیرے راہ میں اس کو وقف کروں گی، لیکن مجھ کو لڑکی ہوئی ہے، اور تو بہتر جانتا ہے کہ لڑکا جس طریقے سے اللہ کے راستے میں خدمت کر سکتا ہے، لڑکی اس طریقے سے خدمت نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے جنا ہے۔ پھر حضرت مریم کی والدہ نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ رب العالمین سے انہوں نے یہ دعا مانگی ان کی اولاد مریم کے لیے، اور مریم سے آنے والی ذریت کے لیے انہوں نے یہ دعا اللہ سے مانگی کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو، اس کی نسل کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جیسے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت مریم سے پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہر بچہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو شیطان اس کو جھنجھوڑتا ہے، شیطان اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کی وجہ سے ہر بچہ دنیا میں آنے کے بعد روتا ہے،
سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے والدہ کی ماں کی دعا کے بدلے میں ان کو شیطان مردود سے، کچوکے سے اور شیطان کے جھنجھوڑنے سے ان کو محفوظ کیا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ شیطان کے جھنجھوڑنے سے محفوظ رہے۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت مریم اور ان کی والدہ کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ انہوں نے حضرت مریم کو اللہ رب العالمین کی خاطر وقف کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت گاہ کے اندر خدمت کریں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ کام کریں۔ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نظر کو قبول کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کے اندر برکت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔